ایک شخص جس نے پاکستان کو دنیا کے سائنسی نقشے پر جگہ دی، جس نے انسانیت کو طبیعیات کی ایک عظیم ترین تھیوری دی، وہ شخص جس نے نوبیل انعام کی سٹیج پر پاکستان کا پرچم بلند کیا مگر بعد میں اپنے ہی ملک میں اس کا نام مٹا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی، جو کہ پاکستان کے پہلے نوبیل انعام یافتہ طبیعیات دان تھے۔ ایک ذہین دماغ، ایک محب وطن اور ایک ایسا شخص جو سائنس اور ایمان کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ آئیے بات کرتے ہیں اس سائنسدان کی جس نے خواب دیکھا کہ پاکستان ایک دن مسلم دنیا میں سائنس کی قیادت کرے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ برصغیر کا حصہ تھا اور آج پاکستان کا۔ بچپن ہی سے وہ دوسروں سے مختلف تھے۔ جب باقی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو وہ تختی پر ریاضی کے سوال حل کر رہے ہوتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کے امتحان میں ریکارڈ نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور بعد میں کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ کے لیے وظیفہ ملا، جہاں انہوں نے ریاضی اور طبیعیات دونوں میں اعلیٰ نمبروں سے ڈگریاں حاصل کی۔ ان کے اساتذہ انہیں نایاب ذہانت والا کہتے تھے اور وہ بالکل درست تھے، کیونکہ جلد ہی ڈاکٹر عبدالسلام نے طبیعیات کی دنیا بدل دی۔ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام 1950 کی دہائی میں پاکستان واپس آئے۔ وہ بیرون ملک رہ سکتے تھے، مگر ان کا خواب تھا کہ اپنے ملک کو سائنس کے ذریعے ترقی دے سکیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس شروع کی اور پاکستان کے ابتدائی سائنسی اداروں کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سپارکو، جو پاکستان کا خلائی ادارہ ہے، اس کے بانی ارکان میں سے تھے اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں وہ حکومت پاکستان کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر مقرر ہوئے، ایک ایسا عہدہ جس سے انہیں تحقیق، اعلیٰ تعلیم اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا یقین تھا کہ اگر پاکستان اپنے سائنسدانوں کی قدر کریں تو وہ مسلم دنیا میں سائنس کا رہنما بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے تحقیقی کیریئر کا آغاز 1949-50 میں ہوا تھا اور وہ 1993 تک مسلسل تحقیقی کاوشیں کرتے رہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی تحقیق کا عرصہ اتنا طویل ہو۔ خالد ڈاکٹر عبدالسلام نمبر دسمبر 1997 صفحہ نمبر 140۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ انہیں دوبارہ نوبیل انعام ملے، لیکن ان کی صحت بہت خراب ہو گئی اور وہ پارکنسن سے ملتی جلتی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس میں پٹھوں کی حرکت متاثر ہوتی ہے۔ جب تک ہمت رہی وہ ویل چیئر پر بھی اپنی سرگرمیوں میں لگے رہے، سفر بھی کرتے رہے اور مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہ رہے۔ نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے بیماری کو برداشت کیا۔ انہیں یہ دکھ کھاتا رہا کہ پاکستان اور دنیا کے پسماندہ ملکوں سے جہالت اور غربت دور ہو اور دنیا میں امن اور انصاف اور خوشحالی کی فضا قائم ہو جائے۔ غریب ملک بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کر کے ترقی یافتہ ملکوں کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل ہو جائے، اور اپنے وطن پاکستان کی محبت میں تو وہ اکثر آبدیدہ اور بے قابو ہو جاتے تھے۔ اپنی ساری استعدادیں بنی نوع انسان کی خدمت میں لگا کر یہ پہلا احمدی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام بالآخر 21 نومبر 1996 کو لندن میں صبح 8 بجے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 71 سال تھی۔ یہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ 22 نومبر 1996 کو جمعہ تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بارے میں خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی دعاؤں ہی کا پھل تھے۔ ان کے والد بزرگوار چودھری محمد حسین صاحب اور ان کی والدہ ہاجرہ بیگم دونوں ہی بہت مقدس وجود تھے۔ ان کے والد چودھری محمد حسین صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کی پیدائش سے پہلے رویا میں دیکھا کہ ان کو ایک خوبصورت پاک بیٹا عطا کیا جا رہا ہے اور اس کا نام عبدالسلام بتایا گیا۔ ساری زندگی پھر اس نے اس رویا کی سچائی کو ظاہر کیا اور اپنے ماں باپ کے خلوص کی قبولیت کو ظاہر کیا۔ سائنس کی دنیا میں اتنے بلند مرتبے تک پہنچنے کے باوجود کامل طور پر خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل، بلکہ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب میں کسی سائنسی اجتماع میں جاتا ہوں تو بعض سرگوشیوں کی آواز آتی ہے، یہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ اور بھی سائنسدان اب ماننے لگے ہیں،
پہلے سے بڑھ گئے ہیں، لیکن جس شان کے ساتھ آپ نے خدائے واحد یگانہ کے ایمان کا حق ادا کیا ہے اور اس جھنڈے کو بلند کیا ہے، ویسا کوئی اور سائنسدان اس جیتی دنیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اور پھر خدائے واحد یگانہ کی عظمت کے نتیجے میں جو انکسار پیدا ہوتا ہے وہ پوری طرح آپ کی ذات میں ہمیشہ رہا۔ نظام جماعت کے سامنے خادمانہ حیثیت کی حفاظت کی ہے۔ مجھے ان کی انکساری کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ کتنا بڑا عالم ہے سائنس کے مضمون میں۔ رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہے ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کو بہت بلند مرتبے عطا فرمائے، اور ان کی رفتوں کی جو جان ہے یعنی دعاؤں کا پھل، وہ جان اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں میں آگے جاری فرمائے۔ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں، چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی انہی وجودوں میں سے ایک وجود ہیں۔ ہر میدان میں ایسے انہوں نے میڈل بچپن سے حاصل کرنے شروع کیے ہیں، ریکارڈ پر ریکارڈ توڑتے چلے گئے، اور بعض ایسے ریکارڈ جو پھر اور ہو ہی نہیں سکتے۔ جب 100% نمبر لے لو گے تو ریکارڈ کیسے ٹوٹے گا؟ اور پھر جب پاکستان میں ناقدری کی گئی تو انگلستان کی حکومت کی فراخ دلی ہے یا قدر شناسی کہنا چاہیے۔ فراخ دلی کا سوال نہیں، انہوں نے بڑی عزت کا سلوک کیا، امپیریل کالج کی پروفیسرشپ کی سیٹ عطا کی اور مسلسل ان کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کا سلوک جاری رکھا ہے۔ پھر اٹلی نے آپ کی عزت افزائی کی، انہوں نے جو ایک تحریک کی کہ میرے نزدیک وہاں ٹریسٹ میں ایک سینٹر بننا چاہیے سائنس کے فروغ کا، تو حکومت اٹلی نے بڑا حصہ خرچ کا ادا کیا۔ پھر دوسرے اداروں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور خاص طور پر غریب ممالک کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں دے کر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو نقطۂ عروج تک پہنچانا یہ آپ کا مقصد تھا، اور اس میں قطعاً مذہبی تعصب کا اشارہ تک بھی نہیں تھا۔ غیر احمدی، پاکستانی، غیر پاکستانی، پولینڈ کے لڑکے، عیسائی، دہریہ، سب پر یہ فیض برابر تھا جو رحمانیت کا فیض ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ بنی نوع انسان کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ اب یہ ہمارا بہت ہی پیارا علموں کا خزانہ دنیاوی علوم میں بھی، روحانی علوم میں بھی ترقی کرنے والا ہمارا پیارا ساتھی اور بھائی ہم سے جدا ہوا۔ اللہ کے حوالے، اللہ کی پیار کی نگاہیں ان پر پڑے اور ان کو سنبھال لے، اور اس کے علاوہ ان کی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرے کہ خدا ان سے ہمیشہ حسن سلوک رکھے، شفقت اور رحمت کا سلوک رکھے، اور ان کی دعاؤں کو آگے بھی ان کے خون میں، ان کی نسلوں میں جاری کر دے جو ان کے حق میں قبول ہوئیں۔ الفضل انٹرنیشنل، لندن، 10 تا 16 جنوری 1997۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔